السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان آج ساہیوال گئے۔ ساہیوال میں جا کر انہوں نے بات کی میڈیا سے۔ انہوں نے کہا کہ پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن میں۔ اپوزیشن کے اوپر بھی تنقید کی۔ ان کا ظاہر ہے موقف ہے، ان کا ماننا ہے کہ شو آف ہینڈ سے یہ کام ہونا چاہیے۔ اوپن بیلٹنگ کے لیے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نمبر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے وہ ماحول اور حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم اس طرح اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ مجھے بھی ماضی میں آفر ہوتی رہی پیسوں کی۔ فضل الرحمان صاحب پہ تنقید کی، اپوزیشن پہ انہوں نے تنقید کی۔ دوسری طرف اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اس سے جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ آٹا چینی کی جو چوری ہے اس کا راز جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کی کارکردگی اب پتہ چل رہی ہے کہ جس درجہ بندی میں پاکستان پہلے اوپر تھا اب اور نیچے آ گیا ہے۔ اور کچھ اور اہم معاملات ہیں، پی ڈی ایم، احتجاج، یہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق شاہد خاقان عباسی صاحب، جن سے ہم ذرا مختلف معاملات جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پولیٹیکل، اس پر بات کریں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ سینٹ الیکشن پر ہی آپ کی بھی رائے لے لیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن، اپوزیشن کی ایک پوزیشن ہے اس کے اوپر مجھے، لیکن یہ جو شو آف ہینڈ والا معاملہ اگر ہو جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اگر اتفاق ہو جائے اس کے اوپر، واقعی یہ فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتا؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، الیکٹورل ریفارمز، یہ 15 منٹ میں سالو نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے بڑی ایک ریزننگ ہوتی ہے۔ جب کانسٹیٹیوشن بنتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں تو وہ آپ اپنی ومز پہ ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثلا جو ووٹ کی سینکٹیٹی ہوتی ہے وہ اس کی سیکریسی میں ہوتی ہے۔ اگر سینیٹر الیکٹ ہوگا شو آف ہینڈ سے، پھر ایم این اے بھی الیکٹ کرائیں شو آف ہینڈ سے، مطلب اس میں نمبر بہت بڑا ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹوئنسی کے اندر۔ آپ اوپن کر دیں بیلٹ کو، یہ پتہ کر چل جائے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا، میں نے کس کو ووٹ دیا۔ یہ سارا ایشو جو ہے جی جو ہوتی ہے دھاندلی ہوگی، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹنگ کرانی ہے تو پھر جنرل الیکشن کی نیچے بھی ہو؟ بالکل، اگر کرانی ہے سب کی کرائیں، پھر ختم کر دیں نا، سیکریسی کا ایشو ہی ختم کر دیں کانسٹیٹیوشن سے۔ جب لاسٹ ٹائم الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے، پی ٹی آئی موجود تھی، ایک کمیٹی بنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی، 107 میٹنگ اس نے کی، اس میں ہر جماعت کا آدمی تھا، یعنی ایک ایسی جماعتیں بھی تھی جن کا صرف ایک ممبر تھا، ان کو بھی ایک سیٹ وہاں پر دی گئی۔ حکومت اقلیت میں تھی اس کمیٹی میں، اس نے الیکٹورل ریفارمز کی تھیں۔ یہاں پر ایک بل لائے جس میں ایک سیکریسی ہے، ایک این آر او ہے۔ این آر او؟ جی، این آر او کس چیز کا؟ جب آپ اس دن سے آپ ہوں گے جو ڈوئل نیشنلٹی ہے، جس دن آپ اوتھ لیں گے اس دن آپ ریزائن کر اس دن، جی اس دن آپ جا کے سرنڈر کرتے ہیں، اس دن تک آپ ڈوئل نیشنل رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ این آر او ہے؟ جی یہ این آر او ہے، اور فیصل وادہ صاحب کس کو کے دیا لیے، جا رہا ہے؟ فیصل وادہ صاحب کے لیے، فیصل واڈا صاحب کے لیے جی دیا جا رہا ہے؟ فیصل وادہ صاحب کے لیے ایک بندے کے لیے وہ اتنا بڑا قانون ہے؟ جی بالکل کر لیں گے۔ یہ بھی اس کی کوئی منطق نہیں ہے، کیونکہ میں جب سائن کرتا ہوں نا اپنے نامینیشن پیپرز پہ کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا، تو میں وہاں لکھتا ہوں کہ میں تمام شرائط آئین کی پوری کرتا ہوں یہ ممبر بننے کے لیے۔ سر لیکن کیا وہ اپلیکیبل ہوگا اگر بن بھی اگر وہ لیجسلیشن ہو جائے تو اس کے بعد کیا وہ اپلیکیبل ان پہ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو پہلے سے ہو چکے ہیں۔ جی یہی ساری بات ہے۔ یہ آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں گے، کہیں گے نہیں ہے۔ ہاں، بہت سے قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہے، یعنی the moment they will pass that bill تو وہ اپلائی ہو جائے گا پرانے والوں پر بھی؟ جی وہ پچھلے الیکشن پہ جو الیکشن لاز ہیں اس کے تحت، یہ میری بھی رائے ہے، کچھ لوگوں کی بھی ہے کہ اطلاق اس کا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ملک پہ مذاق ایک کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی باہر سے آتا ہے، وہ یہاں پہ الیکشن لڑتا ہے، وہ الیکٹ نہیں ہوتا تو واپس چل جاتا ہے، الیکٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی اب میں بن جاتا ہوں، جی آپ کے شہری بن جاتا ہوں۔ تو آپ ایک ملک میں ایک مذاق بنانا چاہتے ہیں اس ملک کے الیکشن کا، کہ کل لوگ باہر سے پیسے لے کر آئیں گے، یہاں داؤ لگائیں گے، الیکٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے، نا الیکٹ ہو تو واپس۔ لیکن پیسہ عباسی صاحب کیسے سینٹ الیکشن میں پیسہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ پھر پیسہ تو چلتا ہے، پیسہ تو پارٹیوں کو بھی دیے جاتے ہیں، انڈیویجولز بھی لیتے ہیں، ممبرز بھی کماتے ہیں، دیتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، پیسہ تو ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، پیسہ لگتا ہے، پیسہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ پیسے جب پارٹیز مضبوط ہوں گی،
جب حقیقی جمہوریت ہوگی ملک میں خود رک جائے گا. اب پچھلے سینٹ کا عدم اعتماد ہوا چیئرمین کا, اس میں سینٹ چیئرمین کے عدم اعتماد کی ووٹ شامل نہیں ہے اس شو آف ہینڈز میں, ٹھیک ہے, وہ شامل نہیں ہے. عدم اعتماد جب ہوا سینٹ کے چیئرمین کا, ووٹ بکے, اتنے لوگ کھڑے ہوئے, شاید 64 کھڑے ہوئے, 56 ووٹ آئے, اس قسم کا نمبر تھا, یا 50 ووٹ آئے. تو بیچنے والے تو سینیٹر تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, خریدنے والا کون تھا؟ ٹھیک ہے, یہ بات خریدنے اور بیچنے, یہ ٹھیک بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر سینیٹرز نے بیچا یا دباؤ میں آئے یا جو کچھ کیا, خریدنے والا کون تھا؟ آپ اس خریدنے والے کے پیچھے جائیں. آپ تو یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن مارکیٹ میں جو چیز بکتی ہے اسی کا خریدار آتا ہے نا شاہد صاحب. اگر چیز بکنا بند ہو جائے تو خریدار بھی ختم ہو جائے گا. جی, جب خریدار ہوتا ہے تو پھر بیچنے والے بھی آ جاتے ہیں. جب خریدار نہیں ہوگا, خریدنے والی حکومت ہے. جب ایک حکومت ہی سینیٹر خرید رہی ہو, آپ کیا کر لیں گے؟ اسی لیے اس پر ڈیبیٹ ضروری ہے. اور صرف یہ الیکٹورل ریفارمز نہیں ہے, میرے ذہن میں سینکڑوں الیکٹورل ریفارمز ہیں. میں الیکشن لڑتا ہوں, مجھے پتا ہے کہاں خرابی ہے, کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ریفارمز کی ضرورت ہے. مثلا کیونکہ جیسے اگر آپ اس کی حمایت آپ یہ کہتے ہیں واقعی ریفارمز کی ضرورت ہے, یہ تو ظاہر سب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کام کو روکنا ہے پیسہ. آپ نے یہ بات کر دی کہ سینٹ الیکشن میں جب ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہو تو پھر خریداری حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ کس کو لگانا ہے. آپ کے سامنے ساری چیزیں ٹھیک, بالکل, یہ ہمارا ماضی ہے. بینیفیشری کون ہے؟ یہ ہمارا ماضی ہے. ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کو روکنے کا طریقہ کار تو کوئی ہوگا نا؟ جی بالکل, وہ اس کمیٹی میں بیٹھے نا, کمیٹی بیٹھے, اس میں لائیں آپ کی کیا سوچ ہے, میری کیا سوچ ہے. میں نے تو حکومت جو 3 نقطے لائی ہے ان کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کی کیا محرکات ہیں. ایک NRO ہے, ایک یہ سیکریسی کو ختم کرنے کی بات ہے, اور تیسرا مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک, اب ذرا اس پر آ جاتے ہیں. یہ وزیراعظم کہتے ہیں PDM نے تو فیل ہونا ہی تھا, وہ بڑے کانفیڈنٹ ہو چکے ہیں اب پچھلے کچھ دنوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے لیے, یہ تو فیل ہو گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ظاہر ہے اب ان کی تو وہ جواب خود دیں گے, لیکن انہوں نے کہا مدارس کے بچوں کو استعمال کر کے اربوں پتی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی فیوچر بھی نہیں ہے ان کا اپوزیشن کا. آپ کی اپوزیشن میں جو اسٹریٹجی ہے اب تک, اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ PDM کا وہ میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا, نہ ماسس میں اور نہ ہی حکومت پہ وہ پریشر آ سکا کہ جو ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, حکومت تو ایگزسٹ نہیں کرتی نا آج کوئی حکومت ہے, آپ جا کے باہر دیکھیں, ملک میں کوئی کام ہو رہا ہے, کوئی گروتھ ہوئی ہے ملک میں, ملک کی معیشت کی حالت دیکھ لیں, بجلی کے حالات دیکھ لیں, آپ کوئی شعبہ لے لیں, حکومت نظر نہیں آتی ہے نہیں. تو بہرحال پرائم منسٹر صاحب روز تقریریں فرماتے ہیں, ان کی مرضی ہے. آج تک انہوں نے ملک میں عوام کے مسائل کی بات نہیں کی, عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی. وہی ایک انہوں نے ایک اپنا ذہن میں کوئی باتیں ڈالی ہوئی ہیں, وہی ہر جگہ بولتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کی مرضی ہے. اب مسئلہ کیا ہے, PDM کیا ہے؟ PDM کا جو میسج ہے, جو مقصد ہے, وہ اس سے کوئی نہیں لے سکتا, اور وہ اس نے ہم نے اس میسج کو ایکسپٹ کر لیا ہے. اور وہ میسج یہ ہے کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا, یہ ملک کو آئین سے ہٹایا گیا, ہمارے مسائل کا حل ملک کو واپس آئین میں لانے میں ہے. اگر آج ملک چل رہا ہوتا تو یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا, جو ہمارا لیٹسٹ ایکسپیریمنٹ ہے, یہ ہائیبریڈ سسٹم, پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے, وہ کامیاب ہوتا. ملک نہیں چل رہا, یہ ایک واضح حقیقت ہے. آپ کسی پیمانے پر ناپ لیں, آج جو ملک کے حالات ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے, اور امید کی کرن کوئی نہیں ہے. تو جو PDM کا میسج ہے وہ ایک بیانیہ صرف ایک نقطے پر ہے. ٹھیک, لیکن اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے؟ ایک طرف ہم نے دیکھا تھا کہ دسمبر کی پہلے ڈیٹس دی گئیں کہ دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا. مریم بی بی نے کہا کہ دسمبر کی آخری تاریخوں میں 30 تک آپ دیکھ لیں گے کیا ہوگا. پھر کہا جنوری 31 تک کا ٹائم ہے, وہ بھی میرا خیال ہے 2 دن کی بات رہ گئی ہے ٹوٹل. کہا کہ استعفوں کا آپشن زیر غور ہے. پھر وہ لانگ مارچ اور پھر اس کی بھی ڈیٹ نہ دے پانا. اس اسٹانس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کیسے پریشر دے سکتے ہیں کہ جس میں آپ لوگ ڈیٹس کوئی فائنلائز نہیں کر پا رہے, لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہے, استعفوں کا آپشن ریورس ہو گیا ہے, حکومت کیا پریشر لے گی؟ مطلب یہ آپ کی خواہش ہے کہ حکومت جو ہے یا ملک جو ہے وہ
آئین کے تحت چلے. ہماری بھی یہی خواہش ہے, سب کی خواہش ہے کہ آئین سے ہٹ کر نہ چلے. لیکن حکومت پہ جو چیزیں, جو ٹولز پریشر ڈالتے ہیں, وہ پریشر کیا ہیں اپوزیشن کے؟ وہ تو پارلیمان ہو سکتی تھی جس کے اندر انہیں ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے, یا پھر سڑک ہو سکتی تھی. پارلیمان سے آپ لوگ باہر آئے سڑک پر, اب دوبارہ پارلیمان کا سفر طے کر رہے ہیں. وہ پریشر عوام کا ہوتا ہے. یہ حکومت عوام کے ووٹ سے تو آئی نہیں, تو عوام کے پریشر وہ سمجھتی نہیں ہے. پھر پریشر ہوتا ہے مورالٹی کا. اس حکومت کی سب سے بڑی اس کی لیجٹیمیسی کا ایشو ہے کہ اس کے جس طرح یہ آئی ہے وہ غیر قانونی ہے. تو آج تحریک جو ہوتی ہے اس کے ریزلٹس ایک دن میں آئیں, ایک مہینے میں آئیں, ایک سال میں آئیں, وہ ریزلٹس آتے ہیں. اور یہ جو تحریک ہے, حکومت تو اس خرابی کا جو ہمارے ملک میں ہے ایک نمونہ ہے. اب ہم نے اس خرابی کی نشاندہی کر دی اور عوام نے اس نشاندہی کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی خرابی اس معاملے سے ہے جو ہم آئین توڑتے ہیں, جو ہم حکومتیں آئین سے باہر چلاتے ہیں, جو ہم الیکشن چوری کرتے ہیں. اب یہ مستقبل میں اس ملک میں نہیں ہو پائے گا. تو اب یہ لازم ہے کہ یہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور, جو اس کا نمونہ ہے اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے. تو خود تو وہ نہیں جا رہی نا سر, وہ خود تو نہیں جا رہے. اب ہم نے عوام کو موبلائز کر دیا ہے, عوام تکلیف میں ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ تبدیلی آپ دیکھیں گے ملک کے اندر. کتنے عرصے میں؟ آپ عرصے کا دیکھیں, عرصے کی بات, مجھے عرصے سے غرض نہیں ہے, یقین کریں. کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں دسمبر جنوری, وہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن تبدیلی, حقیقی تبدیلی, یہاں اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہاں حقیقی تبدیلی کی بات ہے, نظام کی تبدیلی. آپ 100 الیکشن کرا لیں, اگر آپ یہی نظام رکھیں گے جو آج ہے, ملک ترقی نہیں کرے گا. تو ہم نے اس کو جوڑ دیا ملک کی ترقی سے, عوام کی فلاح و بہبود سے. یہ اصل بات یہ ہے, اور وہ چیز آج عوام میں قبول ہو گئی ہے. الیکشن چوری ہونے کی بات ہوتی ہے, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, اگلے الیکشن میں لوگ اسلحے سے اپنی ووٹ کا دفاع کریں گے, چوری نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں گے یہ بات, لوگ اسلحے سے اپنے ووٹ کا دفاع کریں گے. تو یہ تو سر اس وقت الیکشن ڈے والے دن تو بڑا خون خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر تو حزب توفیق ووٹ چھینے اور لیے جاتے ہیں. آپ کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ اب سمجھتے ہیں کہ الیکشن چوری ہونے سے ہمیں آج تکلیف ہے, الیکشن چوری ہونے سے ہمارا ملک آج پسماندہ ہے. لیکن شاہد صاحب ہمارے ہاں لوگ اس طرح تو احتجاج کے لیے اپوزیشن کی تحریک سے, کبھی یہ بات ٹھیک ہے کہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, 2014 کا دھرنا ہوا پی ٹی آئی کا, اس وقت کچھ نہیں ہوا, بعد میں آپ کی حکومت کے لیے پرابلم بنی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پریشر بلڈ اپ کر دیا ہے, عوام کو یہ میسج دے دیا ہے, بتا دیا حکومت کے لیے مشکل شروع ہو گئی ہے. لیکن ہاں لوگ اس طرح نہیں نکلتے کہ وہ حکومت گرا دیں, اور جو جلسوں میں ہمارے یہاں اس طرح لوگ نہیں نکلتے. وہ الیکشن میں کیسے جو ہے وہ بندوق کے ذریعے اپنا ووٹ بچاتے پھر رہے ہوں گے. حکومت کی مشکل شروع سے میرا غرض ہی نہیں ہے. میں نے بھی حکومت چلائی ہے نا, میں بھی حکومت جانتا ہوں. آج کوئی حکومت نامی چیز نہیں ہے. کوئی حکومتی فیصلہ بتا دے جو عوام کے لیے ہو, جو ملک کے لیے مثبت ہو. ایک کام بتا دیں 2.5 سال میں جو ملک میں مثبت کام ہوا ہے. میں آپ کو منفی کاموں کی لسٹ شروع کروں گا, آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. اس لیے حکومت, آج غرض حکومت گرانی صرف نہیں ہے, آج غرض اس نظام کی تبدیلی ہے جس نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. ٹھیک, شاید صاحب مجھے ذرا ایک اور چیز بتا دیں کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, استعفوں کا کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, میں بتا دیتا ہوں, مارچ میں لانگ مارچ ہوگا, اس میں کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. استعفوں کا مسئلہ پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی کب استعمال کرنے, کیسے استعمال کرنے. ٹھیک. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا ہوگا, اس پہ آپ جا رہے ہیں ساتھ پی پی کے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیپلز پارٹی کا مشورہ ہمیشہ ہے, انہوں نے پھر دیا ہے, پی ڈی ایم کی میٹنگ میں بھی دیتے ہیں, باہر بھی دیتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کم از کم ہماری جماعت اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی نہ, کیونکہ آپ ایک خرابی کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ آپ باہر رہیں. اور ہم اس سودے بازی میں نہیں پڑنا چاہتے جو ووٹ آف کانفیڈنس کا حصہ ہوتی ہے, اور ہم اس گند میں نہیں پڑنا چاہتے. جو ہمارا نظام ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا, وہ صرف چلتا ہے جب ملک میں ایک حکومت ہو جو قانون کا احترام کرے. جہاں پر حکومت آئین کے مطابق چل رہی ہو وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. جہاں نیب 50 MNA اٹھا کے لے جائے, 50 پولیس اٹھا کے لے جائے, وہاں کون سا آپ نو کانفیڈنس کریں گے. میں ووٹ آف نو کانفیڈنس حصہ رہ چکا ہوں. تو ہم یہ تصور کر لیں کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی اس تجویز کو مسترد کر دیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
یہ جب وہ لائیں گے، یہ پہلے بھی آئی تھی کہ اس والے میں کسی نے ایگری بٹ نہیں یہ کیا، ڈویبل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ایگری نہیں کیا تھا. اب مشاورت جب ہوگی، اگر وہ تجویز لاتے ہیں اس پر پھر بحث ہو جائے گی. نہیں، بحث تو یقیناً ہوگی، لیکن پوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں نا. پوزیشن پی ایم ایل این کی پوزیشن بڑی واضح ہے اور باقی کہ ہم ہم نہیں خیال سمجھتا ہوں جماعتیں کہ جو ہیں، ووٹ آف لو کانفیڈنس کوئی حل ہے ان معاملات کا، اور اس مقصد کے لیے جو ہماری کوشش ہے اس مقصد کو پورا کر سکتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کی رائے ڈومینیٹ کرتی ہے سارے ڈیبیٹ اور پروسیس کے اندر، تو کیا پیپلز پارٹی پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا حصہ بنے گی جو احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں، یا پھر وہ پھر پارلیمان والی سیاست پر ہی جائیں گے؟ جی انہوں نے پہلے بھی ہمیشہ مشاورت رہی ہے، ہر جماعت کی اپنی رائے ہوتی ہے، مشاورت سے ایک بات پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی سارے پابندی کرتے ہیں. جو پابندی ابھی تک سب نے پابندی کی ہے، جو پابندی نہیں کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. اب اپنا نقصان کرے گا. مولانا صاحب نے بھی یہ شکایت کی، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم بی بی دونوں جو ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، پھر میرے کیا مقصد ہے ادھر؟ نہیں، ایسی ان کو کوئی شکایت نہیں ہے، ایسی کوئی شکایت نہیں. جو فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے اس پر مکمل طور پہ سب نے پابندی کی ہے. تو جو ان کا شکوہ آ رہا ہے سامنے، شکوہ تو کر رہے ہیں، وہ کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے شکوہ سنا نہیں ہے. اگر شکوہ انہوں نے کیا تو ہوتا ہے انہوں نے کسی پروگرام کے حوالے سے کیا ہو، پروگراموں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، ہوا ہے، وہ شاید اس حوالے سے کیا ہو، لیکن جو مقصد ہے، جو طریقہ کار ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک. آج وہ جو معاملہ جو قبضہ مافیا سے گروپ لاہور میں جو آپ کی پارٹی سے متعلق لوگ ہیں، اس پر بھی وزیر اعظم نے بات کی، اور آج آپ کی پارٹی سے بھی حمزہ شہباز صاحب نے بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. ذرا وہ سنواتے ہیں پرائم منسٹر نے اس پر کیا بات کی. نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں، میں بتا دیتا ہوں بات کیا ہے. بات بڑی سیدھی ہے. ایک قومی اسمبلی کے ممبر کا گھر آپ نے گرایا ہے. یہ آج تک پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ میں نہیں ہوا. اس نے کوسچن آف پریویلیج کیا ہے. حکومت کے وزیر نے وہاں پر صرف گالیاں نہیں نکالی، باقی ہر الزام اسے دنیا کا لگایا، کیونکہ اس کو کوئی رائٹ نہیں تھا. اسپیکر نے اجازت دی. یہ بدقسمتی ہے. آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے، حقائق سامنے لانے ہیں، اس کا موشن ایڈمٹ کریں. پریویلیج کمیٹی میں حکومت بھی آئے، وہ بتائے اس نے کون سی زمین پہ قبضہ کیا ہے. بات تو پھر ہوگی نا. میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں، میں عمران خان پہ الزام لگاتا ہوں اس نے بنی گالہ میں 300 ایکڑ پہ قبضہ کر لیا. جھوٹا الزام ہے نا. یہ سچا ہے پتہ نہیں، حقیقت پتہ چلے گی جب آپ کمیٹی میں بیٹھیں گے. میں ثبوت لاؤں گا کہ جناب یہ عمران خان صاحب نے قبضہ کر لیا. وہ کہیں گے، وہ دکھائیں گے اپنا ریکارڈ کہ جی میں نے قبضہ نہیں کیا. آپ کسی کو انہرڈ ایک وزیر کے کہنے پہ آپ اس بات پہ چل پڑیں. 5ویں دفعہ وہ زمین بکی ہے جو اس آدمی نے خریدی ہے. 5 دفعہ، اس سے 4 دفعہ بک چکی تھی، 5ویں دفعہ خریدی ہے. ہائی کورٹ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ سو موٹو نوٹس لیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ نہیں یہ زمین ٹھیک ہے. بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے، سٹینڈنگ کمیٹی، پریویلیج کی سٹینڈنگ کمیٹی اس میں لے آئیں. پریویلیج کمیٹی جو پارلیمان کی ہے اس پہ الزام لگائیں. اگر وہ الزام ثابت ہوتا ہے تو آپ کی بات درست ہے. اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو یہ بدترین وکٹمائزیشن ہے پالیٹکس میں. آج تک شاید دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی پارلیمان کے ممبر کا گھر اس طرح گرایا گیا. ٹھیک. سر یہ بتائیے گا، جو براڈ شیٹ کی کمیٹی بنی، آپ لوگوں نے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب پر اعتراض کیا، وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں. آپ لوگوں نے اس پر ظاہر سر محل بھی آ گیا، انہوں نے حدیبیہ مل بھی کھولنی ہے. اگر تحقیقات وہ کر لیتے ہیں جو بھی، اگر کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہے تو پھر فکر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. پھر تو ظاہر ہے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا جب تک کوئی غیر قانونی کام نہ. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاناما کی طرح کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا اس کا؟ یہ ایک وہ ہے. اس میں بہت سے سوالات ہیں. یہ پاناما نہیں ہے، یہ کرمنل آفینس ہے. یہ کرمنل آفینس ہے. آپ نے یہ کمیشن کے ذریعے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. ایک ایگریمنٹ کرتا ہے وہ ادارہ جو خود احتساب کرتا ہے، وہ کرمنل کانٹریکٹ کرتا ہے. جو آدمی پروسیکیوٹر جنرل ہے، جب آربیٹریشن ہوتی ہے اس کانٹریکٹ کے تحت، وہ براڈ شیٹ کا وٹنس بن کے آتا ہے. آپ اس کو پیسے دیتے رہتے ہیں. آپ نے جو کانٹریکٹ کیا وہ یعنی
3 دن پرانی کمپنی سے آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں. 3 چیئرمین نیب کی سٹیٹمنٹس اس آربیٹریشن میں آئی ہیں, تینوں متضاد ہیں. پھر آپ نے پیسے دیتے رہے, پھر آپ نے یہاں جی آئی ٹی بنائی. اس نے کہا جی ہم نے $800 ملین نواز شریف کا ڈھونڈ لیا ہے, 100 ملین ہمیں مل گیا ہے. تو براڈ شیٹ نے کہا کہ جناب 100 ملین مل گیا تو 20 ملین تو میرا حصہ ہے. اس نے کہا جناب یہ آپ کی جی آئی ٹی کہہ رہی ہے عدالت میں, اس کی بیسس پہ آپ کنوکٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف کو, تو اگر آپ کو 100 ملین مل گیا تو 20 کانٹریکٹ کے تحت 20 ملین میرا ہے, میرا ادا کریں. آربیٹریشن نے اسے ایگری کیا, ان کے 20 ملین وہاں اوارڈ ہو گئے, $65 ملین ان کو مل گیا. آخری جو کیس تھی, ابھی اوارڈ فیصلہ ہوا نہیں ہے, یہاں سے پیسے ای سی سی اور کیبنٹ کے اپروول سے بھیجے جاتے ہیں ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں. ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں کس نے پیسے بھیجے؟ ای سی سی اور کیبنٹ. وہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ کبھی بھی ایمبیسیز میں اتنا پیسہ نہیں رکھا گیا. رکھا نہیں گیا, یہاں سے پیسے بھیجے گئے. وہاں سے جو لیکن وزیراعظم کہتے ہیں, میں پچھلے ہفتے ان کا انٹرویو بھی کیا, وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ دیتے, کیونکہ وہ ایکسپٹ تو آپ لوگوں کے دور میں ہی ہوا نا, پچھلے دور میں ہی وہ جب کیس ہم ہارے براڈ شیٹ سے, تو اس کے بعد تو یہ ڈیو تھا, انہوں نے کہا £5,000 پر ڈے کا ہمیں پے کرنا پڑتا, ہم کیوں نہ پے کرتے. میں نے پوچھا آپ کی کوئی ریزرویشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. معذرت سے تو مان لینا کہ ہم نے پیسے بھیجے, مان لیں. وہ مان رہے ہیں جی, مان لیں, اس کی تو تاریخ بھی ذرا بتا دیں. اور ایمبیسی کے اکاؤنٹ سے اجازت کس نے دی, وہ پیسے ویور کس نے دیا؟ سر وہ تو یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں, وہ 31 تاریخ کا کوئی ایکسپٹ نہیں کرتے. یہی تو سارے حقائق ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں پھر یہ بتا دیں کہ پڑھتا, وہاں سے وکیل آ کر ان کے دفتر میں لوگوں سے ملتے رہے, موسوی کی کالیں ہوئی عمران خان کے ساتھ, یہاں سے وزیر ان کو رابطہ کرتے رہے کہ جی ہمیں بھی حصہ دے دو بیچ میں سے تھوڑا. اس نے فوج کے ایک جرنیل پہ الزام لگایا کہ مجھ سے آ کے کمیشن مانگی, تو کمیشن اسی پیسے سے ملنی تھی جو پیسہ اس کو مل رہا تھا. یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. بیچ میں یہ سارا, میں تو صرف یہ کہتا ہوں آپ جو مرضی کریں, میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ آپ نے 20 سال میری بےزتی کی ہے, ہر قسم کا الزام مجھ پہ لگایا ہے, کبھی $1 بلین کی آپ نے بات کی ہے, جو اسی وزیر اعظم نے بات کی ہے, جس کا اس میں لکھا ہوا ہے اسی وٹنس نے کہ یہ کوئی $1 بلین نہیں ہے. آپ معذرت تو کر دیں مجھ سے یار کہ ہم نے 65 بلین 10 ارب روپیہ ملک کا ضائع کر دیا, ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں ڈھونڈ سکے, 20 سال ہم لگے رہے ہیں, معذرت تو کر دیں نا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 4 درجہ کرپشن انڈیکس میں بڑھا ہے. کیا کہاں مطلب آپ آج کی حکومت کو کہیں گے, آج کی حکومت پچھلی حکومتوں کو کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ قرضہ تو وہ سب نظام نہیں بن سکا, ادارے نہیں بن سکے, کن جگہوں پر ہم کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم پاکستان کو واقعی اس بدنامی سے بچا سکیں کہ کرپشن انڈیکس میں ہمارا کوئی نمبر بہتر ہو جائے, بجائے اس کے کہ ہم اسی میں جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہوتی رہے ہماری کہ ہم اب کرپشن اتنی بڑھ گئی, اب کرپشن اتنی بڑھ گئی. کیسے ہم اپنے ملک کو اس کرپشن جیسی لعنت سے بچا سکتے ہیں؟ براڈ شیٹ, جس ملک کے احتساب کا ادارہ کرپٹ ہو وہاں کیا بچے گا؟ یہ اس لیے آپ کا انڈیکس یہاں پہنچتا ہے. جس ملک کے احتساب کا ادارہ خود کرپٹ ہو, اور یہ آج حقیقت ہے, اس ملک کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ نیب ہے. جتنی کرپشن آج فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, پروونشل گورنمنٹ میں ہے, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں. میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں, اور یہ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. کون سی منسٹری ہے جہاں سکینڈل نہیں ہے؟ ہم نے 5 سال حکومت کی ہے, لائیں نا لائیں. ہم پہ الزام لگائیں, میں دیکھتا ہوں, میں آپ پہ بھی الزام لگاتا ہوں. آئیں نا, چینی سے شروع کریں, آٹے پہ آئیں. کون سی منسٹری ہے نا سکینڈل نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں, اور سینکڑوں ارب روپے کے سکینڈل ہیں. وہ صرف نالائکی نہیں ہے, آج ملک کو آپ نے تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں, یہ ادارے جو ہوتے ہیں, یہ بہت سے فیکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں. پرسپشن انڈیکس ہے. جب پرسپشن یہ ہو کہ ایک ملک کا وزیر اعظم باتیں کر رہا ہے جن لوگوں نے ایوارڈ جیتا ہوا ہے ملک کے خلاف, اس کے وکیل آ کر آپ کے دفتروں میں بیٹھ رہے ہیں, وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ رہے ہیں,
تھینک یو ویری مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب تھے ہمارے ساتھ اور بات ہو رہی تھی موجودہ صورتحال پر. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عثمان ڈار صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. کچھ بات ہوگی حکومتی معاملات پر آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب. آج وزیر اعظم سائیوال گئے, وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور اپوزیشن پہ بھی تنقید کی. ڈار صاحب, جو سائیوال میں گئے پرائم منسٹر, انہوں نے بات کی اپوزیشن کے اوپر بھی, اس پر بھی, اور سائیوال میں جو نوجوانوں کے لیے پروگرام لانچ کیا گیا اس پر تو بات کریں گے. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 12 روپے کی تجویز دے دی ہے پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے کہ بڑھائے جائیں. عوام کدھر جائیں؟ دیکھیں عادل, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت, چاہے پیٹرول ہو, بجلی کی قیمتیں ہوں, گیس کی قیمتیں ہوں, یا ویسے بھی اگر مہنگائی کی بات کی جائے, یہ سارے فیصلے خوشی سے نہیں کیے جاتے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ایک روم موجود ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیوی کی مد میں, تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا. جنوری میں 2 دفعہ بڑھائے آپ نے پیسے. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ 12 روپے 10 روپے کی تجویز آتی ہے, اس کے اندر آپ لوگ 4 روپے بڑھا دیتے ہیں. بٹ 4 روپے جب آپ بڑھاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا برڈن عوام کے اوپر پڑتا ہے, بڑی تکلیف. اور پیٹرول ایسی چیز ہے جس کے بعد ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں مزید. لیکن پیٹرول بھی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ہم اس کی پیداوار نہیں ہے. ہم پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتے ہیں, اور اس لیے ہم مجبور ہیں, اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز نیچے آتی ہیں, جیسے ماضی میں نیچے تیل کی قیمتیں پاکستان میں نیچے آ گئیں, ابھی بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا اوپر جانے کا رجحان ہے, ٹرینڈ ہے, اس سے بہت کم پرائس کی بات کی جا رہی ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اسے ضرور ریویو کریں گے. لوگوں کو آلریڈی ایک مہنگائی کا سامنا ہے. لیوی دیکھیں نا, ابھی 21 روپے ہے, ابھی تجویز جو کی ہے اس میں شاید 30 روپے تک لیوی چلی جائے گی. لیوی کے ذریعے تو آپ اپنے ڈیفیسٹ کو, شارٹ فالز کو کم کر رہے ہو, بٹ عوام پر تو برڈن دیکھیں نا کس قسم کا پڑے گا, عوام کیسے مینج کرے گا. میں انشاءاللہ تعالی شور ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کم سے کم جس حد تک ممکن ہو سکے گا اس کا بوجھ عوام پہ ڈالیں گے. ہماری کوشش ہوگی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ٹیکسز میں ایڈجسٹمنٹ کی جائیں. لیٹس سی, ابھی تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے, نہ ہی ابھی میرے کوئی ایسا, ابھی آپ کی پروگرام میں میں نے ٹکٹس دیکھے, خبر چل رہی ہے ابھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. آ جائیں جی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 4 درجہ کرپشن انڈیکس بڑھا. وزیر اعظم سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے کہا میں نے رپورٹ نہیں دیکھی, لیکن اپوزیشن کے دنوں میں بڑی ریگولر دیکھا کرتے تھے. پرسیپشن انڈیکس کیا ہے؟ دیکھیں عادل, پہلے تو یہ کرپشن انڈیکس فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں بڑھا. اس کے اندر 2 چیزیں انہوں نے, رول آف لا اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے. 4-5 چیزیں جو فائنینشیل کرپشن سے جڑی ہیں, وہ ان پہ تو سروے نہیں کیا گیا. نمبر 1 پبلک پرسیپشن, یہ عوام کی رائے. پاکستان 22 کروڑ لوگوں میں سے کسی سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ آپ کو محکمانہ کرپشن کا سامنا رہا 2-2.5 سال میں, آپ نے اپنے کام پاکستان کے محکموں میں کروانے کے لیے کوئی پیسے ادا کیے, ایسا کوئی سروے نہیں کیا گیا. ٹیکس فراڈ کے اوپر کوئی سروے نہیں کیا گیا, منی لانڈرنگ کے اوپر کوئی سروے نہیں کیا گیا, پرائیویٹ سیکٹر کی کرپشن پہ کوئی سروے نہیں کیا گیا. انلیگل ذرائع سے اگر پیسے کا فلو, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہی ہے. میری بات سن لیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہی ہے, پرسیپشن انڈیکس وہی ہے, پروسیجر وہی ہے جس کی آپ لوگ تعریفیں کیا کرتے ہیں. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام سے یہ نہیں پوچھا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رپورٹ غلط ہے. میں ایک تو پاکستانیوں کو یہ بتا رہا ہوں, یہ رپورٹ فائنینشیل کرپشن, یہ قومی خزانے کی بات نہیں کر رہی, یہ رول آف لا میں ہم نیچے گئے. رول آف لا کس نے, گورننس کس نے بیٹر کرنی ہے؟ گورننس دیکھیں پاکستان کا یا اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے. رول آف لا میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ کس نے کرنی تھی؟ ہم نے کرنی تھی 2 سال میں. لیکن میں آپ سے معصومانہ سا سوال پوچھتا ہوں, جب آپ کے ملک میں 3 ٹائم پرائم منسٹر عدلیہ کے فیصلے پہ کیوں نکالا کمپین لے کے جی ٹی روڈ پہ آ جاتے ہیں, اور انہی کے کرمینل منسٹرز ججز کو بولے کہ آپ کی فیملیز کے لیے گھیرا تنگ کر دیں گے, لوہے کے چنے ہمیں چبائیں نہیں. اسی 3 ٹائم پرائم منسٹر کی بیٹی چند روز قبل لاہور کے سب سے بڑے قبضہ مافیا کھوکھر برادران کے ساتھ کھڑے ہو کے انہیں دلاسا دے رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط, ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اس پہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی جو زمین ہے آیا وہ ان کی تھی یا نہیں تھی, اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کیا. وہاں چلے جاتے ہیں, انہیں سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ڈیموکریسی کی جو انہوں نے بات کی ہے, ورائٹیز آف ڈیموکریسی میں آپ دیکھیں اپوزیشن گورنمنٹ دونوں پارلیمنٹ کے 2 پہیے ہی ہیں نا. اپوزیشن کا کردار دیکھ لیں پارلیمنٹ میں, واک آؤٹس اپنی کرپشن پہ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے باہر تو یہ بھی اپوزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. آف کورس دیکھیں اپوزیشن نے, کوئی پاکستان کا ایک ادارہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہو ٹھیک چل رہا ہے, عدالتوں سے وہ ناراض, الیکشن کمیشن سے یہ ناراض, ایف آئی اے, پولیس,
آپ نام لیتے جائیں, نیب کون سا ایک ادارہ ہے جہاں سے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں, اسی ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ریاست کو کمزور کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سائیوال کا بتا دیں ذرا, پروگرام ذرا ٹائم کم ہے, مجھے بتائیے گا اب یہ جو پروگرام آپ نے وہاں ٹریکٹر فراہم کرنے کے لیے کیا ہے, یہ کیونکہ اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کسانوں کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس میں کیا بینیفٹ ان کو ملے گا؟ دیکھیں بینیفٹ سے پہلے میں ایک ویری کوئکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بات تو آپ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت, اور گزشتہ 10 سالوں سے ماضی کی حکومتوں نے بری طرح اسے نظر انداز کیا, کسانوں کا اتصال کیا گیا پاکستان میں. ہم نے کیا کیا ہے کامیاب کسان میں, جو ایگریکلچر سیکٹر کے 3-4 شعبے تھے, جس میں آپ کی ڈیری فارمنگ ہے, جس میں سٹاک ہے, جس میں چھوٹے بڑے زراعت کے پلانٹس ہیں, ان کے اوپر سبسڈائز ان کو 1 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک کی سپورٹ دے رہے ہیں. ٹریکٹر جو کسی بھی کسان کا خواب ہو سکتا ہے, کھیتوں کی ہریالی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کسان کے پاس ٹریکٹر ہے. اگر آج کوئی کسان جا کر ٹریکٹر لینا چاہتا ہے, سب سے پہلے اسے اپنی 10 سے 12 ایکڑ زمین گروی رکھانی پڑے گی, کمزور کسان کی میں بات کر رہا ہوں. پھر 18 سے 20% مارک اپ دینا پڑے گا, جو 1.5 سے 2 لاکھ روپے ایک ٹریکٹر پہ بنتا ہے. پھر وہ کسان جن کی اپنی زمین نہیں تھی, پٹے کی زمین پہ کاشتکاری کر رہے تھے, وہ تو بیچارے خواب تھا ان کے لیے یہ ٹریکٹر. تو ان لوگوں کے لیے ہماری کامیاب جوان سکیم سے ہم نے کامیاب کسان سکیم ٹریکٹر لے کے آئے ہیں, جو کہ کسان کی اب ایکسیس میں ہے. انہیں کوئی زمین گروی رکھانی نہیں پڑے گی, آسان شرائط پہ انشاءاللہ تعالی انہیں ٹریکٹر دیا جائے گا, تاکہ یہ کاشتکاری میں اپنے ٹریکٹر کے ساتھ پورے خاندان کے لیے ایک روزگار کا سلسلہ بنے گا. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آگے مزید ایگریکلچر ریفارمز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, تو کسانوں کے لیے مزید خوشخبریاں انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ عثمان ڈار صاحب. ایک طرف ظاہر ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن دوسری طرف بھارت میں جو کہ نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت ہے, وہاں کسان احتجاج کر رہے ہیں اور سخت احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ جو پالیسیز قوانین وہاں بنائے جا رہے ہیں اس سے وہاں کے کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں الزامات لگائے گئے. جو جمہوریت دعویٰ کرتی ہے بڑے ہونے کا, اس جمہوریت نے جو ہے وہ کسانوں کے کس طرح سے رائٹس کو اس کا استحصال کیا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ ان پر لاٹھی. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.